بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہو خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، یہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی دلچسپ قسم کا واقعہ ہے۔ پچھلے دنوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک ایسے شخص کو حراست میں لیا گیا جس نے 100 کروڑ روپے کی چوری کی تھی۔ 20 کلو سونا لے کے یہ فرار ہوا تھا، لاہور سے یہ فرار ہوا، پولیس کو تگنی کا ناچ نچا رہا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، لیکن بالآخر اس کو دھر دبوچا گیا۔ لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی گرفتاری بڑی ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ یہ جس گھر کے اندر موجود تھا وہاں پہ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ پولیس آتی ہے اور ڈائلاگ بولتی ہے کہ بھائی پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، بہتر یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ یہ اسلحہ لے کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا E11 سیکٹر ہے، وہاں سے اپنے گھر سے باہر آتا اور کہتا ہے کہ بھائی اگر کسی نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا تو بھائی میں اپنے آپ کو مار لوں گا۔ لیکن خیر پولیس اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی بھی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ لیکن اس نے پوری واردات کی کیسے؟ بڑا ہی دلچسپ کہانی ہے یہ، آپ نے اس کو آخر تک سننا ہے اور کامنٹ سیکشن میں اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ جناب، تاریخ ہے 4 دسمبر سال 2025۔ ایک شخص جس کا نام ہوتا ہے وسیم شیخ، یہ لاہور کی ایک جویلری مارکیٹ کے اندر کام کرتا ہے جس کا نام ہے لطیف جویلری مارکیٹ۔ اگر آپ نے جویلری مارکیٹ میں کبھی کام کیا ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے کولیبوریشن کر کے چلتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ہی سونا ہے، تو اس کی یہ جویلری بنا دینا، تیرے پاس ہی سونا ہے، میں اس کی جویلری بنا دوں گا۔ یہ شخص کیا کر رہا تھا کہ اس نے اپنی آس پاس کی جتنی بھی دکانیں تھی نا، ان سے سونا لیا ہوا تھا کہ میں آپ کو اس کو ریفائن کر کے، اس کو بہتر کر کے، اس کی جویلری بنا کے آپ کو دے دوں گا۔ یہ چلتا ہے، بڑا کامن ہے، بزنس مین اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جناب یہ ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ 4 دسمبر سال 2025، یہ اپنی دکان سے نکلتا ہے اور اس کے بعد لاپتہ ہو جاتا ہے وسیم شیخ۔ یہ کہاں جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اس کے پاس آس پاس کی جو دکانیں ہیں ان کا 20 کلو سونا اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اچھا، 4 تاریخ کو یہ غائب ہوتا ہے، 5 تاریخ آ گئی، 6 تاریخ آ گئی، 7 تاریخ آ گئی، 8 تاریخ آ گئی۔ بھائی جو باقی دکاندار ہوتے ہیں نا، وہ حیران پریشان کہ اچانک ایک شخص کہاں چلا گیا، بھائی ہمارا سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اچھا، باقی جو دکاندار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک رات پہلے اس نے ہم سے سونا لیا تھا، ایک رات پہلے ہم سے سونا لیا تھا اور یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا، ہم کال کر رہے ہیں، اس کا نمبر نہیں مل رہا ہے۔ خیر 9 تاریخ کو یہ جو جویلرز ہوتے ہیں یہ روتے پیٹتے پولیس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو لوٹ لیا گیا، ہمارا تو 20 کلو سونا جس کی مالیت 1 ارب روپے ہے، یہ وسیم شیخ نامی شخص جو ہے نا وہ لے کے فرار ہو گیا۔ اب یہ کہاں ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، اس کے نمبر بن پڑے ہوئے ہیں۔ پولیس اپنی تحقیقات کا آغاز کرتی ہے، CCTV نکالتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ہاں یہ مارکیٹ سے نکلا تھا اور اس کے بعد سے کہاں غائب ہوا کسی کو نہیں پتا چلا۔ خیر پولیس والے اس کی دکان کا تالا توڑتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں، اندر آپ کو پتا ہوگا کہ جویلری کی جو دکانیں ہوتی ہیں نا، وہاں پر ایک سیف رکھا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ سونا وغیرہ وہاں پر اندر رکھتے ہیں۔ یہ اس کو توڑتے ہیں، جب اس کو کھولا جاتا ہے اس جویلری کے اندر جو سیف رکھا ہوا ہوتا ہے، تو بھائی جو باقی جویلرز ہوتے ہیں وہ بھی اور پولیس جو ہوتی ہے ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ تمام کا تمام سونا غائب ہوتا ہے۔ اب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی کہ بھائی یہ نہ غائب ہوا ہے نہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے، یہ جان بوجھ کے سونا لے کے فرار ہو گیا۔ اب پولیس اس کی تحقیقات شروع کرتی ہے، اس کے نمبر لیتی ہے باقی دکانداروں سے، اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے نمبر بند ہوتے ہیں۔ ان سے IMI نمبر جو ہوتا ہے وہ بھی لے لیا جاتا ہے کہ جیسے یہ فون آن کرے گا ہمیں اس کی لوکیشن مل جائے گی۔ کافی دنوں تک پولیس اس کی تلاش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا کچھ نہیں پتا چلتا۔ اچھا، پھر پولیس جو ہے نا وہ ایئرپورٹ حکام سے رابطہ کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ بھائی یہ اتنی بڑی چوری اس نے کی ہے 1 ارب روپے کی، کہیں یہ ملک سے فرار تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، وہاں سے FIA والوں نے ان کو اطلاع دی ہوتی ہے کہ بھائی یہ شخص تو باقاعدہ فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہے، یہ آتا ہے جاتا ہے، کبھی کبھی ایک ہفتے میں 2-3 بار یہ بیرون ملک جا رہا ہوتا ہے۔ پولیس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو کیا، یہ تو فرار ہو گیا، 1 ارب روپے کی چوری کرنے کے بعد یہ پاکستان میں تو نہیں رہ سکتا۔ لیکن خیر پھر اس کا نمبر اچانک آن ہوتا ہے، جو یہ موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے وہ نمبر اسلام آباد کے ایک علاقے میں آن ہوتا ہے۔ پولیس فوری طور پر اس مقام پہ پہنچتی ہے، جب وہاں مقام پہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے بھائی فون تو ہوتا ہے لیکن وسیم شیخ وہاں پر نہیں ہوتا، فون کسی اور بندے کے پاس ہوتا ہے۔ پولیس اس سے کہتی ہے کہ بھائی یہ فون آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو ابھی ریسنٹلی کل ہی تو لیا مارکیٹ سے، آج میں نے اس کو ایکٹیو کیا، وہ ہمارے گھر پر آ گئے بھائی پوچھنے کے لیے۔ میں نے کہا اچھا چلیں مارکیٹ لے کے چلیں، جس دکان سے آپ نے لیا تھا وہاں پر لے کے چلیں۔ اب یہ شخص جس کے پاس فون ہوتا ہے یہ پولیس والوں کو لے کے موبائل شاپ کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جی ہم نے یہ خریدا ہے اور خریدنے کے بعد اس بندے کو یہ موبائل فون سیل کیا ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس سے خریدا؟
کیونکہ آپ جب بھی اپنا سیکنڈ ہینڈ موبائل بیچنے جائیں گے تو آپ کو اپنا NIC ان کو دینا پڑے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھیں NIC، یہ اس کا NIC ہے، یہ بندہ آیا تھا، اس نے ہمیں موبائل فون بیچے اور اس کے بعد ہم نے اس کا موبائل فون سستے میں خرید لیا تھا. CCTV ویڈیو نکالی جاتی ہے، ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ وسیم شیخ اپنی بیٹی کے ساتھ موبائل فون بیچنے کے لیے آتا ہے. اچھا، پولیس کو وہاں سے ایک اور کلو بھی ملتا ہے. پولیس کو یہ کلو ملتا ہے کہ اس CCTV ویڈیو کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وسیم شیخ اپنے موبائل بیچ کے 2 برانڈ نیو موبائل، نئے موبائل جو ہے نا وہ لے کے اسی دکان سے جاتا ہے. اچھا، پولیس دکاندار سے پوچھتی ہے کہ بھائی اس نے جو 2 فون لیے ہیں اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں گی نا، IMEI نمبر تو آپ کے پاس ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو سب موبائل کا IMEI نمبر ہوتا ہے، آپ بتائیے اس کو جو فون دیے ہیں اس کے ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں. وہ ان دونوں کے جو موبائل خریدے ہوتے ہیں وسیم شیخ نے، ان کے دونوں نمبر ان کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. پولیس اس کی ریکی کرنا شروع کرتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ شخص صرف 2 لوگوں سے باتیں کرتا ہے. ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا مطلب دور دور تک کوئی بھی کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا، اس کے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا فون ہوتا ہے اور غالباً وہ رکشہ یا ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے. پولیس کا شک اس پہ نہیں جاتا. دوسرا جو شخص ہوتا ہے وہ پاکستان کا بڑا فیمس بروکر ہے، اسٹیٹ ایجنٹ جسے آپ کہتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر جسے آپ کہتے ہیں. یہ اس سے مستقل رابطے میں ہوتا ہے. پولیس اس اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی اس شخص کے پاس سے آپ کے پاس کالز آ رہی ہیں، آپ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے اور اس وقت کہاں ملے گا؟ پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارا کلائنٹ ہے اور یہ ہم سے پراپرٹی خریدنے کی بات کر رہا ہے، اور جس پراپرٹی کو یہ خریدنے جا رہا ہے اس کی مالیت کروڑوں میں ہے، بڑی مہنگی قسم کی پراپرٹی ہے، یہ سب کچھ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ان کا پتہ بتائیے. تو کہتے ہیں بھائی آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں، ہماری یہ پرائیویسی ہے، ہمارا کسٹمر ہے، ہم اس کسٹمر کی پرائیویسی کیسے آپ بریچ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب کہ بھائی یہ 1 ارب روپے کی مالیت کی چوری کر کے فرار ہوا ہے، 20 کلو سونا اس کے پاس موجود ہے اور اس کے پیچھے سونار جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا سونا یہ لے کے فرار ہوا ہے. خیر وہ پراپرٹی ڈیلر کسی طریقے سے ان کو پتہ وتا بتا دیتا ہے کہ بھائی اس پتے پر یہ موجود ہے، آپ جا کے گرفتار کر لیجئے. پولیس اس مقام پر پہنچتی ہے جو کہ اسلام آباد کا E11 سیکٹر ہوتا ہے جہاں پر یہ شخص موجود ہوتا ہے. جب پولیس اس کے دروازے پہ جا کے نوک کرتی ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی پولیس آ گئی ہے اور میرا تو بھانڈا پھوٹنے والا ہے، اب تو میرے پاس کوئی بچنے کا چارہ ہی نہیں ہے. اس کے پاس ہوتا ہے اسلحہ، اس کے گھر کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے، اسلحہ نکالتا ہے اور گیٹ پر آ کے بولتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیے، ادروائز اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، میرے ساتھ میری بیٹی بھی موجود ہے. اب پولیس والے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ حرکتیں نہیں کرو، آپ اتنی بڑی چوری کر کے فرار ہوئے ہو، اب آپ کو یہاں سے راہ فرار تو اختیار کرنے نہیں دی جائے گی. آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، آپ یہاں سے جا نہیں سکتے اور آپ اپنے آپ کو مار بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ موجود ہے. اور اس جھگڑے کے دوران کیونکہ ہم تو آپ کو صرف گرفتار کرنے آئے ہیں، کل کو آپ کی ضمانت ہو سکتی ہے، پاکستان کے قانون پر بھروسہ رکھیے بھائی، آپ آج نہیں کل چھوٹ جائیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا وہ خود کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. عدالت کے اندر دیگر معاملات ہوتے ہیں. اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے، وہ کہتا ہے یار چلو ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر لوگوں نے اربوں روپے کا غبن کیا ہے، اربوں روپے لوٹ کے فرار ہو گئے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو بھائی 30 50 سال کی سزا ملی ہو. غریبوں کو مل جاتی ہے، غریبوں کو جس نے شاید تھوڑا سا ٹیکس چوری کیا ہوگا اس کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن کوئی بڑا شخص ہوگا پلی بارگن کرے گا، آدھا پیسہ دے گا، باہر آ جائے گا، کسی کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ایک سے ایک فراڈ یہ پڑا ہوا ہے. اچھا یہ آتا ہے پولیس کو حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو اور پھر اب اس کا باقاعدہ طور پر کیس چلے گا. اور جہاں تک مجھے پتا ہے بھائی جی میں باقی کیسز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی مایوسی کی بات کر رہا ہوں، مایوسی کفر ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جج صاحب کا 15 سال کا بیٹا روڈ پہ گاڑی لے کے نکلتا ہے، جس کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، وہ ایک ایسی گاڑی لے کے نکلتا ہے جس کی نمبر پلیٹ بھی جعلی ہوتی ہے. اور ریڈ زون کے اندر اسلام آباد میں 2 لڑکیاں جو اسکوٹی پر جا رہی ہوتی ہیں، یہ 15 سال کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا، یہ ان کو اپنی گاڑی سے روند کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 دن کے اندر ان کے ماں باپ، لڑکیوں کے ماں باپ اس جج صاحب کے بیٹے کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو، سٹنگ جج کے بیٹے کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے نام پہ. اور وہ 2 دن کے اندر وہ بیٹا جو ہے نا وہ ان کے گھر واپس آ جاتا ہے. کوئی جج صاحب سے ہی نہیں پوچھتا کہ بھائی انہوں نے تو معاف کر دیا. آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کا بچہ 18 سال سے کم عمر ہوتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، وہ بھی ریڈ زون کے اندر، مقدمہ تو اس چیز کا بھی بنتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا. تو ہمارے قانون کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ امیروں کو فائدہ دیتی ہیں اور غریبوں کو نا دبوچ کے رکھ دیتی ہیں، مطلب ان کی گردن کو مروڑ کے رکھ دیتی ہیں. تو بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی صاحب کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی رعایت ہو ہی جائے گی، یہ بھی کوئی پلی بارگنگ وغیرہ کریں گے اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی نرمی اور آرام والا معاملہ ہو جائے گا.
اب سونا تو ابھی تک برآمد ہوا نہیں، پیسے برآمد ہوئے نہیں، الزام لگایا گیا ہے، شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے سونا برآمد ہو جائے، لیکن بھائی اس طرح کے کیسز میں اکثر و بیشتر بندہ چھوٹ ہی جاتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔